ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ نو مسلم آتے ہیں یا بے دین کی طرف پلٹ کر آتے ہیں تو ان کا سب سے پہلا جو تعارف ہوتا ہے وہ قرآن اور بخاری سے ہوتا ہے، اور یہاں سے ہمارے علماء کے ساتھ ان کا کلیش شروع ہو جاتا ہے۔ ذاکر نائک کیا کر، ذاکر نائک اس ملک میں، ہندوؤں کے ملک میں جہاں تم نے فتویٰ دیا کہ گائے ذبح نہ کی جائے عید والے دن، دوسروں کے مذہبی جذبات کا خیال کیا جائے، ذاکر نائک سٹیج پر ان کے پنڈتوں کو کلمہ پڑھاتا ہے۔ اسے کہا گیا پردے کے پیچھے لے جاؤ، اس نے کہا نہ ہندوستان کا قانون روکتا ہے، نہ میرے نبی کی شریعت روکتی، میں یہی کروں گا۔ ان میں رہ کے کر رہا ہے، کلمہ پڑھا رہا ہے۔ اگر وہ رفع یدین کے بارے میں کچھ کہہ دیتا ہے یا طلاق کے بارے میں کوئی بات کہہ دیتا ہے تو اگر وہ دوسروں کی کتاب میں ورس نمبر فلاں، چیپٹر نمبر فلاں فلاں کر کے ان کو سناتا اور ان سے منواتا ہے تو اپنی جب باری آئے تو کیا کہے، بغلیں جھانکے وہ، پھر وہ بخاری کو کوٹ کرتا، اس کی مجبوری ہے ریفرنس دینا، اس کی فیلڈ ہے، وہ کہے کہ اسلام بے ریفرنس ہے، یا وہ وہاں گھنٹے کا لیکچر دے ان کو یہ سمجھانے کے لیے کہ سنت کیا ہوتی ہے، حدیث کیا ہوتی ہے، فقہ کیا ہوتی ہے۔ وہاں تو سوال ہے، اس کا جواب، اور سامنے ہندو کھڑا ہوتا ہے، عیسائی کھڑا ہوتا ہے، آپ کو ریفرنس دینا ہے، اس کے کام کو نہیں دیکھنا کہ کتنا بڑا کام کر رہا ہے وہ، چھوٹی سی بات کو پکڑ کے یہ کہنا ہے کہ یہ اس میں خرابی ہے۔ اور کہتا کون ہے؟ وہ پشتو کی ایک مثال ہے کہ بھینس گائے کو تانا دے رہی ہے کہ تمہاری دم کالی ہے، جو ساری کالی ہے وہ گائے کو تانا دے رہی ہے تمہاری دم کالی ہے۔ یہ اختلافات جو انہوں نے 3 کوٹ کر کے فتویٰ دیا، یہ وہ اختلافات ہیں جو ائمہ میں موجود ہیں، صحابہ میں موجود ہیں، ان کے اپنے بزرگوں میں موجود ہیں۔ اس کو بلیم کرنا صحیح نہیں، اس کا عقیدہ درست ہے، اس کے فرائض درست ہیں، حلت اور حرمت درست ہے، اس کا کردار صحیح ہے، اس کے نتائج صحیح ہیں، لہذا اس پر گمراہی کا فتویٰ نہیں لگایا جا سکتا۔ اگر کر سکتے ہو تو اس کی مدد کرو، میرا یہ ارادہ ہے انشاءاللہ العظیم۔ میری بچی جب پہنچی، میں اپنی بچی بھیجوں گا انشاءاللہ کورس کے لیے۔ ہمیں یہ کہا جاتا تھا، ہم جب مصفہ جایا کرتے تھے، ابھی سختی نہیں ہوئی تھی ہمارے یہاں، تو کہا جاتا تھا کہ آپ کریں کچھ نہ، بے شک سے روزے پہ نہ نکلیں، بس آپ حوصلہ افزائی کے لیے جب علماء اکٹھے ہوتے ہیں لوگ کہتے ہیں اچھا مولانا خلیل صاحب بھی آئے ہوئے ہیں، قاری صاحب بھی آئے ہوئے ہیں، تو ذرا ان کا حوصلہ بڑھتا ہے لوگوں کا۔ بھائی صاحب، مفتی صاحب، اپنی بچی ذرا بھیج کے دیکھو، سنی سنائی باتوں پہ فتوے کیوں دیتے ہو؟ ویزے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ذرا بھیج کے دیکھو وہاں کیا تعلیم ہوتی، حوصلہ افزائی کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا فَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ، اگر تم میرے اوپر ایمان نہیں لاتے تو میرا پیچھا چھوڑ دو، میرا رستہ تو نہ روکو۔ تم اگر نہیں مانتے تو نہ مانو، مگر پیچھا تو چھوڑ دو۔ بہت سارے جگہیں ایسی ہیں جہاں تمہارا فتویٰ چلنا چاہیے۔ یہ جو مسجدیں اڑائی جا رہی ہیں، خودکش ہو رہے ہیں دھماکے، نہ بچہ نہ عورت، 6 سال کی 5 سال کی بچیوں کو استعمال کیا جا رہا ہے، اس کے بارے میں فتویٰ کوئی نہیں بولتا، اس لیے کہ اسے ڈر لگتا ہے، وہ مار بھی جاتے ہیں۔ تو یہ الہدیٰ ان مقاصد کو پورا کر رہی ہے جو اس دور میں ضروری ہے۔ امیر لوگوں کو ٹارگٹ کرنا، ان کی عورتوں کو ان کے ذریعے گھر بدلنا، ان کے ذریعے گھر بدلنا، اور وہ گھر بدل رہے ہیں۔ اللہ پاک الہدیٰ والوں کی مدد فرمائے، نصرت فرمائے، قائم و دائم رکھے، اور ہمیں ان کے لیے مدد اور دعا کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔